تو کیا موٹیویشن ہے آپ کے پاس؟ مزید ایسا کیا کریں گے آپ کہ آپ ریاست کو مجبور کریں کہ وہ آپ کے مطالبات کو سنیں؟ آپ کو ٹی وی دیکھنے کی ضرورت ہے بھی نہیں، اپنے آئین و قانون پر عمل درآمد کریں۔ اگر آپ ایٹ دا فرسٹ پلیس اپنے آئین و قانون پر عمل درآمد کرتے تو یہ موقع یہاں تک پہنچتا ہی نہیں۔ کسی کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی سردی میں یہ مائیں بیٹھے بچے وہ بچے جن کو اگر کسی نارمل لائف میں ہوتے تو وہ بیڈ روم سے ان کو نہیں نکالتے، لیکن مائیں اتنی مجبور ہے اپنے شیر خوار بچوں کے ساتھ آ کر یہاں احتجاج کر رہے ہیں۔ پاکستان کی خود ساختہ دو صحافتیں جن کی کریڈیبلٹی صحافت کے اندر نہ ہونے کے برابر ہے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو علی زی ولاگز۔ آج کا ویلاگ بہت اہم ہے، اس میں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ جو اس وقت بلوچ دھرنے کو لیڈ کر رہی ہیں اسلام آباد میں، ان کے ساتھ بات چیت کی جائے گی، وہ آپ کو سنائیں گے۔ اس سے پہلے پاکستان کی خود ساختہ دو صحافتیں، ان کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا جن کی کریڈیبلٹی صحافت کے اندر نہ ہونے کے برابر ہے۔ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا اعلیٰ کار ہے اور کوئی کسی سیاسی جماعت کا، ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ سب سے پہلے ڈاکٹر فضا اکبر خان، انہوں نے مجھے ٹویٹر سے بلاک کیا ہوا ہے، ایز یو آل نو غریدہ فاروقی نے بھی، اور ان دونوں خواتین نے رات کو 9 بجے میں پروگرام سن رہا تھا ڈاکٹر فضا اکبر خان کا، جس میں وہ عمران خان کو ایک مسیحا بنا کر پیش کر رہی تھی، قوم کے لیے نجات دہندہ۔ یہی عمران خان تھا نا، اور یہی پاکستان، یہی عمران خان تھا اور یہی پاکستان، یہی عوام تھی، یہی معیشت، گھریلو اور کمرشل صارفین کو بجلی مل رہی تھی اور وہ بھی 3 گنا سستی۔ پیٹرول 150 روپے لیٹر فکس کیا ہوا تھا۔ گیس بحران اتنا شدید نہیں تھا جتنا آج ہے۔ زراعت سے منسلک افراد، زمینداروں اور کسانوں کو ان کی فصلوں پر اچھی قیمت وصول ہو رہی تھی۔ بیرونی سرمایہ کاری میں ہر روز اضافہ ہو رہا تھا، ڈالر کی سپیڈ کو بریک لگا ہوا تھا۔ دنیا بھر میں مہنگائی کی لہر موجود ہونے کے باوجود پاکستان کی معیشت کا توازن قائم تھا، ایک عام آدمی کا کچن چل رہا تھا۔ مطلب پچھلے 4-5 سالوں سے اس خاتون نے صرف یہ نیریٹو بیچا کہ عمران خان واحد لیڈر ہے، امت کا لیڈر ہے، مسلم امہ کا عظیم لیڈر ہے، اقوام متحدہ میں اسلام کا پرچار کر، بازو اوپر کر کے ایسے ہوا میں ہاتھ چلا کے واہ بھائی سوشل میڈیا پہ ویوز لے رہی ہیں۔ رات کو 9 بجے انہوں نے عمران خان کی زبردست تائید کی، ان کے موقف کی، انہیں محب وطن، قوم کے لیے نجات دہندہ، اور 3 گھنٹوں بعد رات کو چینل بک گیا، ڈیل ہو گئی جی۔ ان کا وعدہ پرانی سیاست کو رد کر کے نئی سیاست لانے کا تھا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ وہ انصاف سے شروع ہوئے تھے لیکن اپنے اقتدار میں بے انصافی کے ریکارڈ پر ریکارڈ قائم کر گئے، اور یوں حقیقی تبدیلی ایک خواب ہی بن کر رہ گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی اپنے پورے سیاسی کریئر میں تضادات کا مجموعہ دکھائی دیے۔ پارٹی اگر چلانی ہو یا ملک، اور قریبی لوگوں کے مطابق ان کو کسی کی بھی ضرورت نہیں۔ اگلے دن ڈاکٹر فضا اکبر خان آتی ہیں، وہی ڈاکٹر فضا اکبر خان صرف 24 گھنٹوں کے اندر 90 ڈگری گھومتے ہوئے عمران خان کو اداروں پہ حملہ کرنے والا کہہ دیتی ہیں، عمران خان کو ریاست پہ حملہ کرنے والا کہہ دیتی ہیں، عمران خان پاکستانی قوم کو فوج کے خلاف بھڑکانے والا کہہ دیتی ہیں۔ مطلب یار اپنا کیا نظریہ ہے، اپنی کیا سوچ ہے؟ جو مالک نے پیسہ دیا، بولا اس پہ چڑھ جاؤ، چڑھ گئے، اس پہ بھونکو، بھونک پڑے۔ غریدہ فاروقی، اس کے بارے میں تو کچھ کہنا ہے بنتا ہی نہیں ہے، آپ جانتے ہیں اسے کہ اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے۔ بہرحال انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کا بھائی بتا کر، یہ کہا کہ یہ کل کی ویڈیو ہے۔ سب سے پہلے تو ویڈیو کے اندر نرا جھوٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ یعنی اس دسمبر کی ٹھنڈی سردی کے اندر کھلے آسمان کے نیچے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور اس نے جیکٹ تک اوپر نہیں پہنی ہوئی۔ بہرحال مہرنگ بلوچ سے اس حوالے سے بھی سوال کریں گے۔ الزام غریدہ فاروقی جیسے کچھ چند اینکر پرسن حضرات کا جو کہ نقلی صحافی ہیں، جو اشرافیہ کو فائدہ پہنچا کے ان کے مفادات کے لیے کام کر کے چینل کی کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ ڈیزرو نہیں کرتے، نہ ان کا انٹلیکچوئل لیول اتنا ہے، نہ ان کی تعلیم اتنی ہے، نہ صحافت میں تجربہ ہے ان کا، نہ ان کی کریڈیبلٹی ہے، نہ ان کا نظریہ ہے۔ جہاں سے ان کو پیسے کی چمک نظر آئے گی اس کے گن گانا شروع کر دیں گے، اور جس کے اوپر وہ چڑھ دوڑنے کا کہیں گے یہ چڑھ دوڑیں گے۔ بہرحال انہوں نے الزام لگایا کہ ملک دشمن قوتوں سے پیسے لیتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے دونوں خواتین کو رکھتا ہوں، غریدہ فاروقی کو بھی، مہرنگ بلوچ کو بھی۔ ایک طرف یہ مہرنگ بلوچ ہے جس کی حالت آپ دیکھیں، جس کے کپڑے دیکھیں، جس کے جوتے دیکھیں، ایک ہی چادر میں آج ہمیں 44ویں دن سے وہ نظر آ رہی ہے، اس کے پاس دوسری چادر تک نہیں ہے بیچاری کے پاس۔ خواتین بناؤ سنگار کرتی ہیں، آئی بروز بنانے تک کے شاید اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ غریب غربت ان کے چہرے سے نظر آتی ہے۔ بس اپنے باپ بھائی بچوں کو انصاف دلانے کے لیے یہ خواتین یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ کتنا پیسہ ان کو راؤ نے دیا ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ دوسری طرف
ان خواتین ان جیسی خواتین کو دیکھیں، بڑے بڑے ڈرائنگ رومز کے اندر یہ پارٹی نائٹ لباس پہنا ہوا، سامنے ٹیبل پہ گلاس پڑے ہوئے، بڑے بڑے فانوس لگے ہوئے، ملک کی اشرافیہ کے درمیان بیٹھی، اداؤں کے ساتھ مسکراتی۔ بی بی پیسے کون لے رہا ہے نا، یہ واضح نظر آ رہا ہے، ہمیں دکھ رہا ہے کہ پیسے کس کو دیے جاتے ہیں۔ کبھی جہازوں میں تصویریں آ رہی ہیں، کبھی بڑے بڑے ڈرائنگ رومز کے اندر رات کے تیسرے پہر میں خماری کسی انداز میں آپ کی گفتگو سننے کو ملتی ہے۔ تو یہ قوم الو نہیں ہے، اس قوم کو مزید چے مت بناؤ۔ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پیسے لے کر کون ظالموں اور اشرافیہ کے بیانیے کو لوگوں کے ذہنوں میں ٹھونسنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کے یہ تمام پلانز ناکام ہو چکے ہیں، قوم کے سامنے سچ آ چکا ہے۔ چلتے ہیں ڈاکٹر مارنگ بلوچ سے بات کرنے کے لیے۔ جی السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو علی زئی بلاگز۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بلوچ جدید کمیٹی کی لیڈر جو اس وقت دھرنے کے اندر موجود پچھلے 44 دنوں سے، اور بات کریں گے مہرنگ بلوچ سے۔ مہرنگ بلوچ، ویلکم ٹو علی زئی بلاگز۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ آپ سے 3-4 سوال کر کے آپ کو اجازت دوں گا۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ 44 دن ہو چکے ہیں، تربت سے اسلام آباد پہنچ چکی ہیں۔ اس کے دوران ہم نے دیکھا آپ کے اوپر پانی پھینکے گئے، بچوں کے اوپر دسمبر کی ٹھنڈی سرد رات میں ڈنڈے برسائے گئے، اتنی تکلیفیں مصیبتیں، کبھی پولیس والوں کے ساتھ آپ کی جھڑپیں ہو رہی ہوتی ہیں، کبھی سپیکرز اٹھا کے لے جاتے ہیں لوگ آپ کے، خواتین ہیں آپ کے پاس، بچے ہیں آپ کے پاس۔ اس تحریک میں اتنے لمبے سفر کے بعد آج 44 دنوں میں کیا کچھ آپ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں، یا پھر ریاست اب بھی آپ کو سننے سے انکار کر رہی ہے؟ دیکھیے، جب ہم نے اس تحریک کی شروعات کی تھی اس وقت ہمارے پاس 2 ہی کام تھے کہ ہم اپنے لوگوں کو یکجا کرنا چاہتے تھے، اور بلوچستان میں جو ریاستی قتل و غارت ہے اس کا پوری دنیا کو بتانا چاہتے تھے، خاص کر جو اس ملک میں جتنے قومیتیں ہیں ان کو بتانا چاہتے تھے۔ اس وقت تک اس 44 دنوں میں ہم نے اپنے لوگوں کو حوصلہ دیا ہے، تقریباً 500 سے زیادہ کیسز ہم نے رجسٹر کیے ہیں، تو یہ ہماری کامیابی ہے، یہ ہم نے حاصل کیا ہے۔ اور دوسری طرف ریاست کی غیر سنجیدگی اسی طرح قائم ہے، ہمارے پاس کوئی مذاکرات کے لیے نہیں آیا ہے۔ اس کے برعکس درجنوں FIR کاٹے گئے ہیں ان لوگوں کے خلاف جو اس تحریک کا حصہ بنے، اور جو سرکاری ملازم تھے ان کو برطرف بھی کیا گیا ہے، اور مجھ سمیت اس تحریک سے جڑے ہوئے ہر شخص کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اور جو لوگ جو فیملیز یہاں آتے ہیں ان کو بھی ہراساں کیا جاتا ہے ڈیتھ اسپاٹس کی جانب سے، اور ان کو یہی دھمکایا جاتا ہے کہ اگر آپ لوگ واپس نہ آئیں اور دھرنا گاہ نہیں چھوڑیں تو آپ کے خاندان کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو اب تک حاصل ہونے کے لیے ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ ہم نے اس تحریک کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں جو ہے نا ایک موومنٹ کے طور پر لے کر آئے ہیں، اور وہ جو ایک بیانیہ تھا جہاں جبری گمشدگیاں جسٹیفائی کی جاتی تھی اور جہاں پر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کو بھی جسٹیفائی کیا جاتا تھا، ہم اس کے برعکس ایک انسانیت کا بیانیہ لے کر آئے ہیں جہاں پر ہم پاکستان میں جتنی قومیتیں ہیں اور بلوچ جو قوم ہے اس کو یکجا کر سکے تاکہ وہ اس غیر قانونی اور غیر آئینی عمل کے خلاف ایک متحد اور پرامن جدوجہد کریں۔ اچھا یہ بتائیے کہ ریاست اگر اب تک آپ کو سننے سے انکار کر رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے رسپانس نہیں کیا جا رہا، تو کیا موٹیویشن ہے آپ کے پاس؟ مزید ایسا کیا کریں گے آپ کہ آپ ریاست کو مجبور کریں کہ وہ آپ کے مطالبات کو سنیں؟ دیکھیں، ان تحریکوں میں کامیابی کے لیے میں نہیں جانتی کہ اس میں کوئی وقت ہوتا ہے یا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے۔ اس میں سب سے بڑی چیز جو ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس حد تک تیار ہے ایک سماجی تبدیلی لانے کے لیے، اور ہمیں موٹیویٹ ہمارے لوگوں کا حوصلہ کر رہا ہے، علماؤں کا حوصلہ کر رہا ہے کہ جب -ڈگری سینٹی گریڈ میں اسلام آباد کے کمروں میں بیڈس کے اوپر جو لوگ سروائیو نہیں کر سکتے ہیں، یہاں ہمارے لوگ، وہ مائیں جن کی عمر 85 سال سے بھی تجاوز، بچے بھی ہے، وہ بھی سروائیو کر رہے ہیں۔ وہ حوصلہ ہے کہ ہم اب اپنی زمین میں کوئی قتل و غارت برداشت نہیں کریں گے۔ اور دوسری جانب ریاست کا رویہ ہے، آج 44واں دن ہے لیکن اب بھی جبری گمشدگی کا جو عمل ہے وہ جاری ہے۔ بلوچستان میں اس 44 دن کے دوران 20 نئے کیسز آئے ہیں جن کو ان 44 دنوں کے دوران جبری طور پر گمشدہ کیا گیا ہے۔ آج کے دن بالاچ نامی نوجوان، ایک بالاچ جس کو 44 دن پہلے قتل کیا گیا، اور ایک بالاچ آج 15 سال کا جو گوادر سے بلانگ کرتا ہے، اس کو بھی جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو بیسیکلی یہ وہ موٹیویشن ہے جس سے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک خاندان، 100 خاندان، 400 خاندانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک پوری قوم کا مسئلہ ہے جس کے سروائیول کو ایک ریسٹیک رکھا گیا ہے، جہاں پر
ہماری شناخت کی وجہ سے ہماری نسل کشی جو ہے نا جاری ہے، جس پر ادارے، عدلیہ، پارلیمنٹ وہ سوچنے سے بھی مطلب اس کو کنسیڈر ہی ایشو نہیں کیا جاتا ہے. آج پاکستان کی ساری سیاست الیکشن، اقتدار اور اس پر مبنی ہے. جو جاری نسل کشی ہے، جو غیر آئینی غیر قانونی عمل ہے، اس پر کوئی فوکس ہی نہیں کر رہا، اس پر کوئی کنسیڈر نہیں کر رہا. جس کے بدلے میں ہمیں موٹیویٹ ہماری قومی قوت کرتی ہے اور ول کرتی ہے، اور سروائیول کے لیے جو ہمارے لوگوں کی چاہ ہے وہ کرتی ہے. اچھا مارنگ، ایک سوال میں آپ سے پوچھوں گا. ہمیں جو کہ دیکھنے کو ملتا ہے بلوچستان کی سچویشن، اس کی پولیٹیکل حالت کو دیکھ کے ہم ایک چیز پر تو میں ٹوٹلی کنونسڈ ہوں کہ بلوچستان میں صرف وہی لوگ اسلام آباد تک پہنچ سکتے ہیں، پارلیمنٹس تک پہنچ سکتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ان کے روابط بہتر ہوتے ہیں. اسلام آباد تو کیا، بلوچستان کے پارلیمنٹ میں وہی لوگ ہوتے ہیں جو ان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں. تو اس وقت آپ کے وزیر اعظم بھی وہی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے آ کے یہ تک کہہ دیا کہ گمشدہ لوگوں کے ساتھ دہشت گردی کو انہوں نے جوڑ دیا. تو اس وقت ملک کے اندر کوئی جمہوری حکومت تو ہے نہیں. اس وقت وہی طاقتوروں کا ایک ٹولہ بیٹھا ہوا ہے جو ملک کو چلا رہا ہے، جو کہ اسٹیٹس مین نہیں ہے، جو اسٹیٹس کے ایشوز کو اس طرح ڈیل نہیں کرتے. ہم نے اس کی ایک ایگزامپل دیکھی کہ احتجاج کرنے والے سڑکوں پہ احتجاج کر رہے ہیں، اپنا حق مانگ رہے ہیں، تو وہ سینٹرل ہیٹڈ کمرے میں بیٹھ کے کسی نے فیصلہ کر لیا کہ بھائی ان کو میں ہٹاتا ہوں، جا کے ڈنڈا لے کے مارنا شروع کر دیا اس نے. تو ریاست تو اس طرح ڈیل کر رہی ہے. تو آپ کو اس غیر جمہوری حکومت سے، غیر آئینی حکومت سے کہیں کچھ آپ کو امید نظر آتی ہے کہ انوار الحق کاکڑ جیسا شخص آپ کو انصاف دے گا یا آپ کے حق کی بات کرے گا؟ دیکھیے، ہمیں انصاف ہمارے لوگ دیں گے، ہماری عوامی طاقت دے گی. میں سمجھتی ہوں کہ اسٹیٹ صرف پارلیمنٹ سے اور اداروں سے نہیں بنتے. اسٹیٹ کی سب سے جو مضبوط بلڈنگ ہے وہ عوام ہے. وہ عوام ہے کہ اگر وہ یکجا ہو جائے تو اسٹیٹس کو ایک آئینی اس کی طرف لے کر جا سکتے ہیں. اور آپ نے جو کہا کہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں وزیر اعظم، تو میں یہ کہہ چکی ہوں کہ یہاں پر اس چیز کو بھی ایز اے نیریٹو لائف پہ لے کر آیا گیا. جیسے لاپتہ افراد کی ایشو پر سیاست ہوتی ہے، جیسے کشمیر کی پر سیاست ہوتی ہے، اسی طرح آپ بلوچستان سے لائے ہوئے کسی بھی شخص کو اپنے مین عہدے میں بٹھا دیتے ہیں، جس سے کہ آپ جسٹیفائی کر سکے انفورس ڈس اپیرنس کو، جس سے آپ یہ بتا سکے کہ بھئی اس میں تو ہمارا کوئی کام نہیں ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس ملک کا وزیر اعظم چاہے بلوچ ہوتا یا نہ ہوتا، یا بلوچستان سے تعلق رکھتا یا نہ رکھتا، لیکن اس آئین کا جس نے وہ اوتھ لیا ہے، اس آئین کو امپوز کرا تھا. اس آئین کے مطابق جو لوگ ہیں ان کو ان کی بنیادی حقوق، رائٹ ٹو لیو اور رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن، وہ دو بنیادی حقوق ہے جو اگر کسی انسان کو میسر نہ ہو تو باقی تمام حقوق مطلب ان کی اہمیت ہی نہیں رہتی ہے. تو ہمارا مطالبہ جو ہے نا وہ رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹس کو چلانے کے لیے سب سے اہم جو طاقت ہے وہ عوامی طاقت ہے. یہ اسٹیٹس اسی وجہ سے آج تک اس طرح چل رہا ہے کیونکہ عوام خاموش رہی ہے. عوام کو اکثر یہ یقین دلایا گیا ہے کہ آپ کچھ نہیں ہو، آپ کی طاقت کچھ بھی نہیں ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو، ہم جس طرح چلانا چاہتے ہیں ہم اسی طرح چلائیں گے. حالانکہ کسی بھی سماج میں، انسانی سماج کو اگر ہم پڑھے، اس کے ارتقائی نظام کو پڑھے، تو یہی ہے کہ عوامی قوتوں نے ہی اس سے ظالم اور جابر قوتوں کے ساتھ انسانوں کا سامنا پڑا ہے. انسان غلامی کے دور سے بھی گزرا ہے، جہاں انسانوں کو غلام رکھا جاتا تھا، لیکن اس دور سے بھی وہ آگے آیا ہے. اور اگر یہاں پر ایک اسٹیٹ ہے جو ظلم اور جبر کر رہا ہے، تو عام عوام بھی ہے جو قتل و غارت کے خلاف ہے، جو جبری گمشدگیوں کے خلاف ہے. اس کا ثبوت ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج 16واں دن ہے اسلام آباد میں، لیکن اسلام آباد میں ہمیں اسلام آباد کے لوگ والنٹیئر کر کے ہیلپ کر رہے ہیں. پروفیسرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ٹیچرز ہیں، وہ ہمارے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہوئے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی سردی میں یہ مائیں بیٹھے بچے ہیں، وہ بچے جن کو اگر کسی نارمل لائف میں ہوتے تو وہ بیڈ روم سے ان کو نہیں نکالتے، لیکن مائیں اتنی مجبور ہے اپنے شیر خوار بچوں کے ساتھ آ کر یہاں احتجاج کر رہے ہیں. وہ بچے جن کو وہ دودھ پلاتے ہیں ان کے ساتھ آ کر احتجاج کر رہے ہیں. تو یہ جینوئن مسئلہ ہے، اور اس جینوئن مسئلہ میں ہماری موومنٹ بھی یہی رہی ہے، کیونکہ ہماری موومنٹ تیسرے فیز میں اسٹارٹ ہو چکی ہے. تیسرے فیز میں ہم اپنی موومنٹ کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، اور جو بھی اس ملک میں جتنے باشعور عوام ہے جو انسانیت پر یقین رکھتے ہیں، ان سب سے ہماری گزارش ہے ہماری موومنٹ کا ساتھ دے، ویڈیوز بنائے سوشل میڈیا میں، اور جہاں جائے احتجاجی مظاہرے آپ کر سکتے ہیں، اسکولز میں، یونیورسٹیز میں، وہاں ہمارا ساتھ دے، ہماری سولیڈیرٹی کرے. اور ساتھ ساتھ بلوچ نہیں بلکہ جہاں بھی جو بھی جبر ہو رہا ہے، جو بھی غیر قانونی عمل ہو رہا ہے، اس کے خلاف بھی اپنی آواز کو بلند کرے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ 2% آبادی ہے، تو ان کو یہ دکھائے کہ نہیں، پوری عوام ہی آپ کے قتل و غارت سے بیزار ہے، پوری عوام ہی آپ کی جبری گمشدگی کے عمل سے بیزار ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ
इंसानों को जो है ना अब इंसान की तरह ही ट्रीट करे, और जो हकूक आपने 75 सालों से पामाल किए वो अब दे दिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका। एक सवाल और पूछूंगा मैं आपसे कि इस मुल्क के मनसब पे जो बैठे हुए शख्स हैं, सबसे आला मनसब चीफ जस्टिस साहब, उनकी हम कार्रवाई रोजाना की बुनियाद पे देख रहे हैं टेलीविजन के थ्रू। वो कहते हैं कि टीवी वो नहीं देखते, सोशल मीडिया वो बिल्कुल नहीं देखते, टेलीविजन पर आपको दिखाया नहीं जाता, वकील जाके आपके हक की बात करते हैं तो उनको वो सुनते नहीं हैं, वो बीच में उनको टोक देते हैं। उन्हें कभी वो कहते हैं कि नाम के साथ फलां लफ्ज़ क्यों लगाया हुआ है, कभी कहते हैं डायलॉग बाजी टॉक शोज में जाके करिएगा। तो एक ऐसा शख्स मुनसिफ आला है इस मुल्क के अंदर, तो आपका तो मसला वहां पे पहुंच ही नहीं रहा उस डेस्क के ऊपर, तो आपको क्या लगता है वहां से आपको इंसाफ मिल सकता है उस अदालत से, या आपकी तमाम उम्मीदें सिर्फ अवाम पे हैं? मुझे नहीं, देखिए इसमें हम स्टेट के साथ नेगोशिएशंस के लिए बिल्कुल तैयार है। उनका जो अमल है उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। अगर चीफ जस्टिस साहब ये कहते हैं कि वो टीवी नहीं देखते, तो मैं उनको ये कहूँगी कि जो लापता अफराद के सैकड़ों केसेस आपकी अदालतों में हैं उन पर अमल दरामद करें। जो सैकड़ों केसेस ऐसे हैं जिनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए उनको इम्पोज करें। आपको टीवी देखने की ज़रूरत है भी नहीं। हमारे लोगों ने आपके लीगल सिस्टम को भी रुजू किया है। बालाच मौला बख्श का केस सेशन कोर्ट में चल रहा है, 44 दिन हो गए, उस पर कोई फैसला क्यों नहीं किया आपने? सीटीडी पर सैकड़ों FIR हुए हैं। वो एक मशकूक अदारा है जो लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशली किल कर रहा है, पोस्टली डिसअपियर लोगों को, उस पर अमल दरामद कराएं। अपने आइन और कानून पर अमल दरामद कराएं। अगर आप एट द फर्स्ट प्लेस अपने आइन और कानून पर अमल दरामद करते तो ये मौका यहाँ तक पहुँचता ही नहीं। किसी को शौक नहीं है इस सर्दी में यहाँ बैठने का। अगर आप अपना कोई भी लीगल सिस्टम, मैं तो ये कहती हूँ कि जिस दिन वकील जो है ना किसी भी समाज के सबसे प्रोफेशनल और सबसे जिम्मेदार लोग होते हैं, वकील और सहाफ़ी, अगर इस मुल्क में जो अदलिया का निज़ाम है वो उसी तरह स्टेबल होता तो यहाँ तक ये तहरीक पहुँचती ही नहीं। और ये जो कत्लो गारत है उसको कोई जस्टिफाई नहीं करता। ये आप लोगों का काम है, आप लोग की जिम्मेदारी, आप लोग ओथ इसीलिए लेते हो। एट द फर्स्ट प्लेस जो पहला शख्स जिसको जिबरी गुमशुदा किया गया, उस वक्त आप जिबरी गुमशुदगी को कदम लगाते, स्टॉप एंड फोर्स डिसअपीयरेंस करते, तो आज तक ये तहरीक पहुंचती है। ये आप लोगों की नाअहली है और ये बदकिस्मती से इस मुल्क का अदालती निज़ाम की मतलब इनकॉम्पिटेंसी है जो आप चाहे आप छुपा नहीं सकते हैं। आप शायद कुछ अल्फाज के में वो कर सकते हैं, लेकिन ये जो तहरीकें चल रही है इसको आप दबा नहीं सकते। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। अनफॉर्चुनेटली मैं ये सवाल पूछना तो नहीं चाहता था, लेकिन ये सोशल मीडिया के ऊपर इतना ज़्यादा उसको वायरल किया गया, उस पर बहस हुई, तो मैं ये सवाल आपसे पूछूंगा कि आपके कैंप के अंदर सहाफ़ियों को इजाज़त होनी चाहिए, जर्नलिस्ट रिस्पॉन्सिबल लोगों को होनी चाहिए, ना कि पॉलिटिकल वर्कर जो एक ख़ास एजेंडे के तहत स्टैब्लिशमेंट के लिए या फिर कुछ सियासी जमातों के लिए काम करते हैं। हमने वो भी देखा आपके साथ इंटरव्यू करते हुए, फिर उसको एक नेगेटिव तरीके से कौम के सामने रखते हुए कि एक औरत, एक खातून जो उस वक्त अपने बाप की मैयत का हिसाब मांग रही है, जो अपने गुमशुदा भाई का हिसाब मांग रही है, पहले से वो मजलूम है, उसके साथ खड़े होना चाहिए आपको, उसके लिए आपके दिल में हमदर्दी होनी चाहिए, ना कि आप उससे इस तरह के सवाल करें कि वो पहाड़ों पे कोई शख्स मौजूद है, उसके बारे में आप बताएं कि वो दहशतगर्द है कि नहीं है। अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन सोशल मीडिया के ऊपर वायरल की गई स्पेशली, और उसके बाद फिर हमने वो खवातीन भी देखी जिनका रात 12 बजे नैरेटिव और था और सुबह 10 बजे यकदम 90 डिग्री चेंज हो गया। तो इस तरह के लोगों को क्या जरूरत थी? एक बाइस्ड किस्म के पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं, जो अपने ऊपर सहाफ़ी का लेबल लगाकर आते हैं, उन्होंने कल एक वीडियो भी शेयर की है कि कोई ऐसे ही गाड़ी से बनी हुई एक वीडियो है, मैं साथ में चलाऊंगा उसको एडिटिंग में, कि वो आपके भाई हैं जो इस वक्त कोयटा में मौजूद हैं, किसी होटल पे बैठ के चाय पी रहे हैं, अगर आपकी नज़र से वो गुजरी है, तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, सबसे पहली बात लीजिए, मेरे भाई को 2017 में गुमशुदा किया गया था, उसके बाद 2018 में उनको रिलीज़ किया गया, और मैंने स्टार्ट से इस मूवमेंट पे ही मैंने क्योंकि बलोच यकजहती कमेटी की मैं सेंट्रल ऑर्गेनाइजर हूँ, तो हमारी मूवमेंट क्लियर रही है। और वो वीडियो जो उन्होंने शाया की थी वो 3 महीने पहले मेरे भाई की है। इससे साबित होता है कि सिक्योरिटी एजेंसीज मुसलसल तौर पर फॉलो कर रहे हैं। इससे उनके नाम नेहाद साफ़ी होने का जो ढोंग वो लोग रचा रहे हैं वो साबित होता है। अच्छा, वो वीडियो आपके भाई की है, एक्सक्यूज मी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, वो वीडियो आपके भाई की है लेकिन 3 महीने पहले की है? जी जी बिल्कुल, क्योंकि उसमें देखा जा सकता है कि इस वक्त तो बलूचिस्तान के अंदर सख्त सर्दी है, और वो शख्स जो नजर आ रहा है बैठा हुआ, तो उसने तो जैकेट भी नहीं पहनी हुई, और मौसम भी इस तरह का है कि उन्होंने कहा है कि ये कल की वीडियो है, उन्होंने ये दावा किया है। जी
میرے بھائی کا کیس کمیشن میں درج ہوا، وہ 3 مہینے 10 دن بعد 2017 میں وہ گرفتار، ان کو گمشدہ کیا گیا، 3 مہینے 10 دن بعد ان کو ریلیز کیا گیا. اور میرے خیال سے ایک منصوبے کے تحت یہ وہ چیز ہے جس کا ہم ذکر کرنا چاہتے تھے کہ ایک پرامن تحریک اس کی آپ جینوئن مطالبات کو حل کرنے کے بجائے اس تحریک کو کرش کرنے کے لیے ہر طرح کے حربے استعمال کر رہے ہیں. جو ویڈیو لگائی گئی ہے اس سے میں سمجھتی ہوں کہ میرے بھائی سمیت میرے خاندان کو بھی تھریٹ کیا جا رہا ہے اور مجھے تھریٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ اگر یہ موومنٹ ابھی اسٹارٹ ہوئی تو 3 مہینے کے پہلے ویڈیو کے ایکسیس ان محترمہ کو کس نے دیا؟ سوال تو یہ ہوتا ہے. آپ کے بھائی ابھی لاپتہ ہیں؟ نہیں جی نہیں، میرے بھائی 2018 میں ریلیز ہو چکے اور میں نے کبھی بھی اس موومنٹ کے دوران کہیں پر بھی کلیم نہیں کیا کہ میرے بھائی گمشدہ ہے. اچھا یہ ان کی خود کی بنائی ہوئی ایک کنسٹرکٹڈ جو ہے نا پروپیگنڈا تھی، جس کے ذریعے وہ اس بیانیے کو نگیٹ کرنا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے آج ہماری تحریک آگے بڑھ چکی ہے. تھینک یو علی جی، تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیے.